أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذین وبشی بش شین مضبوطی کریں، شین کو 2 مرتبہ پڑھیں کیونکہ شین مشدد ہے، را کو باریک پڑھیں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، را کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں۔ وبشر الذین، زال کو نرمی سے ادا کریں اور زال کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں کیونکہ یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ آمنو آمنو، آ حمزہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں۔ ایک الف کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ آپ ایک انگلی کو کھولنے یا بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے۔ نو، اب دیکھیں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ کا قاعدہ کریں۔ یہ الف ہے، یہ رسم الخط ہے، مینس کہ جو ایسے قرآن پاک میں لفظ جن میں کوئی حرکت نہیں ہوتی انہیں رسم الخط پڑھے جاتے ہیں، مطلب ان کا یہ رسم الخط کا لکھنے میں آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آئین کی آواز کو حلق کے درمیان سے ادا کریں، اور یہ بھی دیکھیں واو الف لام یہ سب الفاظ جو ہیں رسم الخط ہیں، لکھنے میں آئیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تی کے نیچے حرکت ہے، حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو۔ اب ان کو آدھی الف کے مقدار میں کھینچتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان، اب دیکھیں نون مشدد ہے، نون مشدد پہ غنہ کریں۔ لہم میم ساکن کے بعد جیم ہے، یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ کریں۔ جنات، تا کے نیچے تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور اس کے بعد تا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے۔ جنات، نون مشدد ہے، غنہ کریں، نون کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کے پڑھیں۔ اب دیکھیں تا کے نیچے پھر تنوین ہے، تنوین کے بعد تا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کریں۔ تجری، جیم ساکن ہے اور جیم یہاں پہ جیم ساکن ہے تو کلکلہ کریں، کلکلہ کا مطلب ہے ہلا کر پڑھنا، تج نہیں کہنا، تجری۔ را کو باریک کریں پڑھیں اور را کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا کریں، من نہیں کہنا، تحتها الانہار، تحتها الانہار۔ اب دیکھیں را کے اوپر حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اب آگے وقف ہے، جب وقف آ جائے تو حرکات کو چینج کر دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں، سائلنٹ کر دینا ہے اس را کی۔ انہار، کلما، لام پہ مضبوطی کریں، لام کو 2 مرتبہ پڑھیں۔ کلما غزقوا، را کو موٹا پڑھیں اور قاف کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں، واو مدہ کا قاعدہ کریں۔ منہا، نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا حروف ہلکی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ کریں۔ منہا، نون ساکن کے بعد سا ہے، اخفا کریں۔ ساماواتر، غا کو موٹا پڑھیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد را ہے، اب یہاں پہ ادغام بلا غنہ، مینس کہ غنہ نہیں کرنا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے۔ ساماواتر رزقا قالوا، اب دیکھیں را کو باریک پڑھیں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ اب یہ لا ہے، یہ آیت کے سینٹر میں آ گیا ہے، لا کہتے ہیں نہیں کو، لا کا مطلب ہے نہیں۔ اب جب آیت کے سینٹر میں آ جائے تو پھر وقف نہ کیا کریں، وقف ان کا مطلب ہے کہ وقف نہیں کرنا۔ رزقا قالوا، قاف کو ادا کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ کاف کی آواز نہ آئے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے۔ لو کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں، لام کو ھذا الذی غزقنا، قاف پہ کلکلہ کریں کیونکہ قاف ساکن ہے اور حروف کلکلہ میں سے ہے، مینس کے ہلا کے پڑھیں۔ غزقنا، ذاکلہ۔ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کیا کریں تاکہ کوئی بہن بیٹی
جو گھر بیٹھے قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو وہ اچھے سے تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائے۔ اور جو بہنیں بیٹیاں چاہتی ہیں آن لائن قرآن پڑھنا تو پلیز مجھے کانٹیکٹ کریں۔ جزاک اللہ۔